میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں اور 3 مرض دل پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ آدمی اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ 3 بیماریاں، 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، نجات نہیں پا سکتا آدمی۔ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا الدن والحسد والطیرہ، یعنی بدگمانی کرنا، حسد کرنا اور بدفعلی لینا۔ بدگمانی کا مطلب معنی بالکل واضح ہے۔ بدگمانی کہتے ہیں کسی کے متعلق برا گمان رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے، اسے دیکھ کر یہ کہنا ارے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ کوئی آدمی خیرات کر رہا ہے، اس کے بارے میں سن کے بولنا وہ تو ریاکار ہے۔ کوئی ہمدردی سے مسکراتے ہوئے بات کرے تو اس کی بات سن کے یہ کہنا چاپلوس ہے، یعنی ہر اچھائی کو ایک برا نام دینا، یہ بدگمانی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں میں بدگمانیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو بدگمانیاں کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے نجات پانا مشکل ہے اور واقعتاً مشکل ہے۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے لوگ نجات نہیں پا سکتے، مطلب بچ نہیں سکتے۔ اور تیسرا، بدفعلی لینا۔ بدفعلی کا مطلب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد میں یہ سمجھنا کہ میں ایسا نہیں کرتا تو شاید اچھا ہوتا، یا ایسا کر لیتا تو شاید اچھا ہوتا، ارے ہم وہ غلطی کر لیے، یہ راستے سے جانا تھا، یہ راستے سے جانے کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ راستے سے چلتے تو اچھا تھا، یہ ٹائم صحیح نہیں تھا اصل میں، صبح کس کی صورت دیکھ لیے کہ آج کوئی کام نہیں بن رہا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سب بدفعلی کی باتیں ہیں۔ تو یہ بدفعلی کی باتیں کرنا اور اس پر یقین رکھنا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اور واقعتاً بہت سارے لوگ ان بیماریوں میں اور ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینجی منہن، پھر وہ کون سا عمل ہے جو ان بیماریوں سے ہم کو بچا سکتا ہے، ان گناہوں سے بچا سکتا ہے؟ دیکھیے قربان جائیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کون سے گناہوں میں لوگ مبتلا زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کتنا بڑا احسان ہے۔ آج آپ غور کیجئے، آپ بیمار بھی ہو جائیں اتفاقاً، آپ بڑے بیمار نہیں بھی ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بیمار بتا دیتے، معمولی سی بیماری رہتی، مگر ایکس رے نکالنا، سٹی اسکین کرنا، وہ فلاں کر دینا، سارے خرچے لے کے اپنے جو بڑے بڑے مشین خریدے تھے نا اس کا خرچہ نکال لیتے، کچھ نہیں رہتا، مگر معمولی سی بات پہ مسئلہ ختم ہو جا سکتا ہے لیکن نہیں ختم کرتے، اس کو پریشان کر کے رکھ دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی پر قربان جائیے، یہ نہیں فرمانا تم جو چاہے کرو قیامت کے دن پوچھیں گے اور جو پسند ہے تم سے لیا جائے گا، جو ناپسند ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد تم کو بتایا جائے گا کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے، بلکہ پہلے ہی رب نے پیدا کیا، نعمتیں دی، زندگی دی، حیات دی، سب دیا، نعمتیں دے کر فرما رہا ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ ناپسند ہے، دنیا میں ہی سب بتا دیا، اور جس بیماری سے بچ نہیں سکتے اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں، اور سارا علاج فری، کوئی پیسہ آپ سے نہیں لیا جا رہا ہے، نہ قرآن و حدیث میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم دین کی معلومات حاصل کرنا چاہو تو پیسے دو، اور نہ ہی اس وقت کوئی مولوی صاحب آپ سے فیس لیتے۔ دینی معلومات دینے کے لیے کون فیس لیتا ہے؟ کوئی فیس نہیں لیتا۔ اس وقت دنیا میں سب سے سستی چیزیں اگر کچھ ہیں تو مسجد کی امامت، مولوی صاحب کا فتویٰ، یہ سب سے فتوے آسان چیز ہے، بے خرچ کے آپ کو آسانی سے مل جاتے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہاں پر، کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مفت مل رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ دینی مدرسے بھی بغیر فیس کے پڑھاتے ہیں، بغیر فیس کے دینی مدرسے میں تعلیم دی جا رہی ہے، چونکہ فیس نہیں ہے اس لیے لوگوں کے پاس اہمیت نہیں ہے، شاید یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 3 بیماریوں سے اور تو ان 3 گناہوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اذا حسدنا فلا تبغی، جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو اس کی ٹوہ میں نہ رکھ جاؤ، پیچھے مت چلو، چھوڑ دو، اپنا کام کرو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ ہوتا ہے جب کسی سے آدمی کو حسد ہونے لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، آج اس کو رسوا کر کے رہوں گا، دیکھو کیسا منہ کے بل گرا دوں گا، کوششیں اب شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، شکایتیں کی جاتی ہیں،
آس پاس والوں کو کہ اس کے متعلق آس پاس والوں کو بدگمان کر دیا جاتا ہے. ترقی نہیں دیکھی جاتی کسی کی. یا تو ہم اس قابل ہونا کہ ترقی کر سکیں یا اس قابل ہونا کہ کسی کی ترقی کو برداشت کر سکے. دو بھی نہیں کر سکتے، اس لیے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو علاج پیارے آقا نے فرمایا جب تم کو کسی سے حسد ہو جائے تو چھوڑ دو اس کا راستہ، اس کے پیچھے مت پڑو. دوسرا فرمایا اگر جب تم بدگمانی کرنے لگو، کسی کے متعلق بدگمانی ہو، تو اس کے پیچھے پڑھ کے کیا کر رہا ہے اس کے اعمال کی ٹوہ میں مت جاؤ. مثال کے طور پر اگر کسی کو ہم نے خیرات کرتے دیکھا، اس کے پیچھے مت پڑو کہ وہ کس لیے خیرات کیا تھا، پیسے کہاں سے لایا تھا، کس کو دیا تھا، کیوں دیا تھا، کسی کو بتایا، دکھایا، ریاکاری کیا. یہ سارے اعمال کے پیچھے جانے کی ہم کو ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے حال پہ اسے چھوڑ دو. تیسری بات حضور نے فرمایا جب تم کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں تم کو شک ہو جائے کہ یہاں سے جاؤں وہاں سے جاؤں، یہ کروں یا نہیں کروں، صبح کروں یا شام کروں، تو فرمایا تم وہ کام چھوڑو مت بدگمانی کی وجہ سے، بلکہ جو خیال بدفعلی تم کو پیدا ہو رہی ہے وہی کرو. یعنی دل نے اگر یہ کہا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہمارے پاس لوگوں کا معاملہ کیا ہے، جب شادیاں ہونی ہوتی ہے تو کیلنڈر لے کے بیٹھتے شادی طے کرنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ 12ویں تاریخ کون سی ہے چاند کی، 11ویں تاریخ کون سی ہے، پیر کا دن آ رہا ہے، چہارشنبے کا دن آ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے تھا، جمعرات کا دن ہے. یہ سب نہیں دیکھتے. ظہر کا وقت ہے، فجر کے بعد کیا جائے، برکت کا وقت ہوتا ہے، شادی فجر کے بعد کریں گے کیونکہ دن کے آغاز کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے. یہ سب کچھ نہیں دیکھتے. کیا دیکھتے؟ قمر در اخرب. سب سے پہلے کیلنڈر نکال کے وہ تلاش کرتے. کیلنڈر آیا تو خریدنے والے بھی پہلے یہ دیکھتے اس میں قمر در اخرب ہے نہیں ہے، ہاں ہے ایک جگہ دکھایا تو وہ کیلنڈر لیتے، نہیں ہے تو نہیں لیتے. مطلب نحوست پہ اتنا یقین ہے کہ برکت کہاں چلی گئی پتہ نہیں، کس دن نحوست ہے. آپ کو نحوست سے مطلب کیا ہے، کس دن ہے کس دن نہیں ہے، برکت کس دن ہے آپ وہ دیکھیے. جس دن برکت ہے وہ دیکھیے، یہ دیکھنا چاہیے، یا نحوست کیا ہے وہ دیکھنا چاہیے. بڑا الٹا راستہ ہے. آپ کو کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ گڑھوں کا ہے، ایک راستہ صاف ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ گڑھوں کا راستہ کون سا ہے، یہ دیکھیں گے کہ صاف راستہ کون سا ہے. تو صاف راستے کو اختیار کر لیجئے، منزل تک پہنچ جائیں گے. تو شادیاں کرنے کے لیے لوگ جب قمر در اخرب دیکھ لیتے ہیں، شک ہو جائے تو اسی دن کرو. یہ سرکار فرما رہے ہیں اذا تطیرت فامضی، جب تم کو بدگمانی ہو جائے کسی معاملے میں تو تم وہی کام کر گزرو. تو پتہ چلا جہاں بدگمانی بدفعلی ہوتی ہے، شک ہو جائے تو اسی وقت کام کرنا چاہیے، کیونکہ کام بنانے والا اور کام کو منزل تک پہنچانے والا پروردگار. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کسی چیز کی تکمیل نہیں ہوتی. تو ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد ہو جائے تو پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو ان کو ان کے راہ پر.